موضوع الدرس في أحوال السعداء وأحوال الأشقياء سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في أرصات القيامة بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويدفع مرة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں ان مومنین کے بارے میں جنہوں نے تصدیق کی اللہ کے رسول کی، ملائکہ کی، اللہ کے فرمان شرائع کی، کہ قیامت والے دن یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے قیامت والے دن جب وہ میادین قیامت میں حشر میں ہوں گے تو ان کے آگے نور ہوگا، دائیں نور ہوگا، اور وہ نور جو ہے بحسب اعمالہم، ان کے اعمال کے مطابق سب کو دیا جائے گا. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس آیت مبارک پر کہ یسعی نورہم بین ایدیہم علی قدر اعمالہم، ان کو ان کے اعمال کے مناسب جو ہے اللہ نور عطا فرمائیں گے. یمرون علی الصراط، جب وہ پل صراط سے گزریں گے، منہم من نورہ مثل الجبل، بعض ایسے مومن ہوں گے جن کا نور جو ہے ایک پہاڑ کے برابر ہوگا. ومنہم من نورہ مثل النخلۃ، اور بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور جو ہے کھجور کے درخت کے برابر ہوگا. ومنہم من نورہ مثل الرجل القائم، اور بعض مومنوں کی ایک بندے کے برابر نور ہوگا. وادناہم نورا، سب سے کم
اس کا نور ہوگا جس کے انگوٹھے میں، پاؤں کے انگوٹھے میں نور ہوگا. یتقد مرتن و یطفأ مرتن، کبھی تو وہ روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا، کبھی روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھ لیں کہ جتنے قیامت کے مسائل ہیں نا، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے. ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا مسائل قیامت ہیں نا، یہ اصل میں یہ عالم مغیبات ہے. تو عالم مغیبات کا سمجھنا جو ہے وہاں عقل کام نہیں کرتی. ایک چیز ہے ہی غیب، ہم سے عقل کیسے کام کرے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت اور اس کے جتنے احوال ہیں ان کو ماننے کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ نور ایمان ہے. اگر نور ایمان ہو، چونکہ علماء نے لکھا ہے یہ قاعدہ ہے کہ جب تک دو نور اکٹھے نہ ہوں نا تو فائدہ نہیں ہوتا. مثلا دن کا نور ہے لیکن بندہ اندھا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اچھا آدمی کی آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن اندھیرا ہے تو کیا کرے گا؟ دو نور اکٹھے ہوں گے تو تب ہوگا نا کہ روشنی بھی ہو اور آنکھیں بھی ہوں. اسی طرح نور ایمان جب تک نہ ہو قیامت کے مسائل سمجھ نہیں آ سکتے. جب نور ایمان کی روشنی ہو جائے گی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. ابھی دیکھو نا آدمی کتنا زور لگا لے کہ جی عذاب قبر ہوتا ہے اور آدمی کو اتنا شدت سے قبر پکڑ لیتی ہے، اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں. اور ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے فرشتے جو ہیں مقام من حدید، لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں. ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے بچھو ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں. اور ایسے بھی مومن ہوتے ہیں کہ جن کے لیے قبر جو ہے وہ باغ جنت بن جاتی ہے. اب اس کو سمجھاؤ نہیں سمجھا سکتے کہ بھئی ہمارے سامنے تو وہی قبر ہے، کیسے وہ باغ جنت بن گئی؟ اور صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اللہ جو ہے جنت کو 70 ہاتھ ہر طرف کھلا کر دیتے ہیں. اب یہ عقل سے تو سمجھ نہیں آ سکتی. وہ 70 ہاتھ اگر قبر کو کھلا کریں تو 7 والی قبر والا مردہ ہمارے پاس آ جائے گا، ہم اس کے پاس چلے جائیں گے. ادھر عورت ہو ادھر مرد ہو تو ماشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہم ملتے رہیں گے. یہ باتیں عقل میں نہیں آ سکتی. اچھا بھائی قبر ہے اور چلو ہم غریبوں کی فقیروں کی قبر تو مٹی کی ہوتی ہے نا، لیکن بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے لیڈر ہیں یا پیر ہیں، مخدوم ہیں، ان کی قبروں پہ تو ماشاءاللہ پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں، بھی فرشتہ کہاں سے جاتا ہے؟ اگر عقل لڑائیں تو کام نہیں آئے. اچھا یہ ساری باتیں یاد رکھو. ایک ہوتا ہے خلاف عقل، بات سمجھو کہ چیز عقل کے خلاف ہے. مثلا کوئی کہے کہ جی پانی میں آگ ہے تو بظاہر عقل کے خلاف ہے. کوئی کہے کہ جناب آگ تو ہے لیکن ٹھنڈی ہے، عقل کے خلاف ہے. ایک ہوتا ہے کہ چیز عقل کے خلاف نہیں، ماورائے عقل ہے. بات سمجھیے. اسی لیے بڑے بڑے لوگ بیچارے دھوکے میں آ گئے. یہی جھگڑے وہاں سے شروع ہوئے نا کہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، انبیاء حیات ہیں کہ حیات نہیں ہیں. وہ تو جی مر گئے، وہ مٹی میں مل گئے اور رضا رضا ہو گئے، اب کون سنتا ہے کیا ہے؟ یہ سارے مسئلے یہاں سے پیدا ہوئے. تو ایک چیز ہے ماورائے عقل. کیا مانا کہ چیز تو ٹھیک ہے عقل کے، لیکن ہمارا عقل وہاں نہیں پہنچتا.
میں پرائمری کا طالب العلم ہوں، اگر آپ مجھے ایم اے اکنامکس کا کوئی حساب سامنے رکھ لیں تو میں کیسے سمجھوں گا؟ اب یہ تو نہیں نا کہ حساب غلط ہے، حساب تو ٹھیک ہے لیکن میرا عقل وہاں نہیں پہنچ رہا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب قیامت کے معاملات کو پڑھنا ہو تو پھر نور ایمان کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اللہ نے فرما دیا ہے کہ عذاب قبر ہے، بس ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جب خدا نے فرما دیا، جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے فرعون کو غرق کیا، اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر غرق ہوئے اور ادھر عذاب میں داخل ہو گئے۔ قرآن ہے، قرآن کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام وہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ حکم دیں گے اب ان کو جہنم کے شدید عذاب میں ڈالو۔ تو معنی یہ ہے وہ قیامت کا عذاب الگ ہے، یہ صبح و شام والا عذاب جو ہے یہ عالم برزخ کا عذاب ہے۔ اچھا قرآن نے کہہ دیا، ادھر حدیث پاک نے فرما دیا کہ میرے سرکار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دو قبروں پر حضور کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر کا معنی علماء کہتے ہیں یعنی کہ کسی بڑے گناہ میں نہیں، لیکن یہ معنی نہیں ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ایک تو چغل خور تھا، تو چغل خوری تو بڑا گناہ ہے۔ معنی یہ ہے وما یعذبان فی کبیر کہ یہ اس گناہ کو بڑا سمجھتا نہیں تھا، یعنی جیسے آج کل آدمی ادھر کی سنی ادھر لگائی، ادھر کی سنی ادھر لگائی، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مانا ہے کہ اس کے نزدیک یہ کوئی بات جو ہے وہ بڑی نہیں تھی۔ اور فرمایا احدہما یمشی بالنمیمۃ والآخر لا یستتر عن بولہ، اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اپنے پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا کہ قطرے کپڑے میں رہ گئے، بدن پہ پڑ گئے، فکر نہ کیا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اب جب عذاب حضور پاک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو بات ختم ہو گئی کہ بھی جب حضور نے فرما دیا ابھی عذاب ہو رہا ہے اور اس کو اس وجہ سے اور اس کو اس وجہ سے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ سامنے کھجور ہے تو کھجور کی چھڑی لے آؤ، تو صحابی کھجور کی چھڑی لے آئے، آپ نے اس کو ایسے تقسیم کر چیر دیا درمیان میں، ایک اس کی قبر پہ گاڑ دی، ایک اس کی قبر پہ گاڑ دی، اور آپ نے فرمایا لعل اللہ ان یخفف فی عذابہما ما لم ییبسا، آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ پہ امید ہے جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی، ذکر کرتی رہیں گی تو اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دیں گے۔ تو اب عذاب قبر ثابت ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی کہ حضور جب فرما دیں تو اس کے بعد تو ٹھیک ہے، کافر ہے کوئی نہ مانے، اس کی مرضی۔ اور اسی سے یہ جو میرے برادری ہے نا مولویوں کی، مطلب میری برادری ہے نا بابا، تم اس پہ ناراض نہ ہوا کرو اگر میں مولویوں کو سخت سست کہوں، تو ہم بھائی لوگ ہیں نا، برادری ہے نا ہماری، وہ ہمیں رگڑا دیتے ہیں، ہم ان کو رگڑا دیتے ہیں، برادری جو ہوئی۔ اچھا انہوں نے بھی اسی حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کہ قبر پہ دال ڈالو، قبر پہ پھول ڈالو، قبر پہ چادریں چڑھاؤ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور پاک نے چھڑیاں رکھی ہیں کہ نہیں رکھی ہیں؟ تو اگر حضور پاک چھڑیاں رکھی ہیں اور چھڑیوں کے ذکر سے عذاب میں کمی ہوتی ہے تو ہم بھی پھول پتیاں ڈالتے ہیں، وہ ذکر کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو ان کو بات بھول جاتی ہے۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ یا شہدائے احد یا جنت البقیع الغرقد یا اصحاب بدر کی قبر پہ بھی چھڑیاں رکھی ہیں؟ ذرا مسئلہ سمجھو نا بھئی، صحابہ بدر کا کتنا بڑا شان ہے،
اصحاب احد کا کتنا بڑا سید الشہداء جہاں دفن ہے، جنت البقیع الغرقد کا کتنا بڑا شان ہے جہاں حضور کی بیٹیاں دفن ہیں، حضور کی بیویاں دفن ہیں، جہاں بڑے بڑے عظیم الشان جلیل القدر صحابہ دفن ہیں، ان کی قبروں پر تو حضور نے کبھی چھڑیاں نہیں رکھی، نہ پھول ڈالے، تو کیوں رکھی تھی کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو تم جن لوگوں کی قبروں پہ پھول چڑھاتے ہو تمہیں بھی پتا ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اگر واقعی عذاب ہو رہا ہے اچھا کرتے ہو، ایسے تو نہیں نا کہ حدیث سے خود مسئلے گھڑ لو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر حق ہے، اس لیے ائمہ اربعہ کا قول ہے، یاد رکھو چاروں امام متفق ہیں، اور وہ فرماتے ہیں عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اچھا جب عذاب حق ہے تو نعیم بھی حق ہے۔ ایک صحابی نے خیمہ لگایا، حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میں بڑا حیران ہوں، میں نے خیمہ لگایا، آواز آتی تھی تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی، آپ نے فرمایا وہاں کسی کی قبر ہوگی، وہ قبر والا پڑھ رہا ہوگا۔ اس کا معنی ہے اب قبر والا تبارک الذی بھی پڑھتا ہے۔ اچھا صحابی نے اپنے اولاد سے کہا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کرو، اس کے گوشت کے حصے بناؤ، تقسیم کرو، اتنی دیر تم میری قبر پہ کھڑے رہنا، حتی یستأنس بکم، تاکہ میں تم سے کچھ تسلی پکڑوں کہ سوال جواب کا وقت ہے، میں گھبرا نہ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے اس کو پتہ لگتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے روایت کہ جب انسان دفن کرنے کے بعد جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ جو ہے یسمع قرعلیہم، وہ ان کے چلنے کی اور پاؤں کے اور جوتے کی آوازیں بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث میں ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں، مومن سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، تمہیں کوئی نہیں اب پریشان کرے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، یاد رکھو، جب تک ہم اللہ کے نبی کی سنت کی اینک نہیں لگائیں گے یہ مسئلے ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے عذاب قبر بھی حق ہے، نعیم قبر بھی حق ہے، قبر کے بعد مرنے کے بعد اٹھنا بھی حق ہے، میدان محشر بھی حق ہے، حساب کتاب بھی حق ہے، نامہ اعمال بھی حق ہے، میزان بھی ہوگا، ترازو بھی ہوگی، اعمال کا وزن بھی ہوگا، وہ بھی حق ہے، پل صراط پہ گزرنا پڑے گا، وہ بھی حق ہے، اور ملصراط سے کچھ لوگ سلامت گزر جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں گر جائیں گے، اور ہر مومن کہہ رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اللہ مجھے سلامتی سے نجات عطا فرما دے۔ تو یہ سارے مسائل چونکہ قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، اس لیے حق ہے۔ اس لیے میرے محبوب رحمت دو جہاں جب صبح کو اٹھتے اور پہلی دفعہ آسمان پہ نظر ڈالتے تو یہ آیت پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور اس کے بعد حضور فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے کہ یا اللہ آپ کی ذات بھی حق ہے، اور اللہ انت الحق، آپ کا نور بھی حق ہے، اور قیامت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، تیرے سارے بھیجے ہوئے انبیاء بھی حق ہیں، اور تیرا افضل نبی محمد مصطفیٰ بھی حق ہے۔ یہ حضور روزانہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آدمی شک کرے یا شبہ کرے تو یہ بات تو پھر عجب ہے نا جی۔ اچھا ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے قبر مبارک کھولی، میرا ارادہ تھا کہ والد کو مدینے میں دفن کروں، تو فرماتے ہیں دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی آپ کو قبر میں لٹایا گیا۔
ایسے واقعات بھی اللہ دکھا دیتے ہیں. اچھا ایسے واقعات بھی دکھا دیتے ہیں کہ ایک بدبخت تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے مسلمان ہو گیا اور حضور کی کتابت بھی کرتا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا، بھاگ گیا، اپنے قبیلے میں چلا گیا. قبیلے میں جانے کے بعد وہاں جا کے بڑی شیخیاں بکھارنے لگا اور کہنے لگا یار کیا پوچھتے ہو، اللہ کے نبی پہ کوئی وحی نہیں اترتی ہے، وہ جو قرآن سناتے ہیں نا وہ تو میں لکھ کے دیتا تھا. مر گیا بدبخت. اس کو جب جا کے اس کی قوم نے قبر بنا کے دفن کیا، صبح کو گئے تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی. انہوں نے دوبارہ قبر کھودی اور گہری قبر کھودی، پھر دفن کیا. صبح گئے تو زمین نے باہر پھینک دیا کہ گستاخ رسول کی میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے پھر تیسرے دفعہ قبر کھودی اور بڑی گہری قبر کھودی، پھر دفن کیا. تیسرے دن جب گئے تو لاش باہر پڑی ہے. آخر برادری نے کہا بھی ایسے گھڑے میں پھینک دو کہیں کوئی گڑا ہو، اس کو بد دعا لگ گئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جگہ نہیں ملے گی، اس کو رہنے دو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے مدنی سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والا چچا ہے، ابھی لہب رشتہ دار ہے، لیکن حضور کی خدمت میں ایسا اس نے غلط لفظ کہا کہ تب لکا لہذا جماعتنا، کہ محمد مصطفیٰ آپ کے لیے ہلاکت ہو، اسی لیے ہمیں بلایا تھا. اللہ نے قرآن نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ تو نے تو ایک دفعہ میرے مدنی کو تبن کہا ہے، یہ قیامت تک تیرے لیے پڑی جائے گی. تبت یدا ابی لہب وتب. اور یاد رکھو پتہ ہے کہ وہ کیسے مرا ہے. گستاخ رسول کو نہ دنیا میں ملے گا آرام، نہ قبر میں، نہ حشر. جب موت آئی ابھی لہب پہ سارا بدن پھٹ گیا، سارا گھر بدبو سے بھر گیا، اپنے بچے رشتے دار سب بھاگ گئے، کرائے پہ باہر مزدوروں کو لے آئے کہ اس کو کسی طرح اٹھا کے گڑھے میں ڈال دو. اب وہ کہتی کیسے اٹھائیں، بدن ریزہ ریزہ ہو گیا. انہوں نے لمبے لمبے بانس پکڑ کے نیچے اس کے ڈالے، ان پہ اٹھا کے جیسے خنزیر کو دفن کرتے ہیں جا کے گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی. تو گستاخی رسول مانا یہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے. کہ میرے مدنی پاک ایک صحابی کی قبر پہ بیٹھے ہیں، جلیل القدر صحابی ہے، اور حضور نے فرمایا سبحان اللہ. گھبرا کے آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا میں بھی قبر میں بیٹھا ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا. مسلمانوں غور کرو، مرنا ہے. یہ اکڑ پھکڑ جو ہے یہ یہاں رہ جائے گی، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس لیے حضور نے فرمایا فاطمہ سلیمی من مالی ما شئتی، میری بیٹی فاطمہ اگر مال مانگنا ہے مانگ لو، لیکن قبر کے اندر عمل کام آئیں گے. یہ فخر نہ کرنا کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. اور ہمارے جاہل ہیں نماز پڑھو نہ پڑھو، جی پیر بڑا مضبوط ہے، آج مضبوط ہے جہنم کی مار کھا لے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں جو ایک نماز میں پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے.
امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ جن کی مسلک پہ یہاں اس ملک میں فقہ حنبلی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے، ایک نماز ابداً چھوڑ دے، مرد ہے عورت ہے کوئی عذر نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مر جائے لا یصلی علیہ، اس کی جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو، یہ کافر ہے۔ اچھا اگر بیوی بے نماز ہو تو کافر، یا خامد بے نماز، اچھا جب کافر ہو گیا، ایک کافر ہو گیا، نکاح، یہ تو شکر کرو کہ باقی تین امام کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے الذی یوصلہ الی الکفر، جو اس کو کفر کے تک پہنچا دے گا۔ لیکن وہ بھی یہ فرماتے ہیں یعذر و یسجن، ایسے بے نماز کو قید کر دو، جیل میں ڈال دو، جب تک کہ توبہ نہ کرے باہر نہ آنے دو۔ اب خود فیصلہ فرما لیں کہ ہمارے گھروں میں نماز ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اب پل صراط ہے، بالکل حق ہے، میزان ہے بالکل، کیوں قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینہ، تو میزان بھی حق ہے، نام اعمال بھی حق ہے۔ تو اب مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت بیان فرما رہے ہیں، اللہ سب مومن جو ہے نور دے گا ان کے اعمال کے مطابق، اعمال بڑے ہیں تو نور بھی بڑا ہوگا، تھوڑے ہیں تو نور بھی تھوڑا ہوگا، اور سب سے ادنا مومن جو ہوگا اس کو بھی نور ملے گا، لیکن اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا، کبھی جل گیا کبھی بجھ گیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ورواه ابن ابی حاتم بن جریر وقال قتادہ ذکر لنا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من المؤمنین من یضیء نوره من المدینۃ الی عدن ابین وصنعاء فدون ذلك حتى ان من المؤمنین من یضیء نوره موضع قدمیہ۔ اس حدیث میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا بعض مومن ایسے بھی ہوں گے جن کا نور جو ہے مدینے سے لے کر یمن تک روشنی دے گا۔ اللہم اجعلنا معہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم نور ابصارنا ونور قبورنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کریں۔ میرے ایک دوست تھے ہیں اپنا حافظ یاسین میمنی عبد الخالق، ان کے بھائی تھے بڑے رفیق، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ اللہ پاک جتنے ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے نہ جاننے والے جو فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور جو زندہ ہیں اللہ ہدایت دے۔ اب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اور اس سے کچھ اور بعد ایسے بھی ہوں گے جن کا نور صرف اس کے پاؤں کی حد تک ہوگا۔ وقال سفیان الثوری عن حسین بن جعد عن جناد بن ابی امیہ قال انکم مکتوبون عند اللہ باسمائکم وسیماکم وحلاکم ونجواکم ومجالسکم فاذا کان یوم القیامۃ قیل یا فلان هذا نورک یا فلان لا نور لک وقرأ نورهم بین ایدیہم۔ حضرت مجاہد نے او بھئی تار نکال دی ہوگی، حاجی صاحبان ٹیک لگا کھڑے نہیں ہو سکتے، انا للہ و انا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساری دنیا سمجھ جائے ہمارا حاجی نہیں سمجھے گا انشاءاللہ۔ ان کو پتہ ہے بھی تار لگی ہوئی ہے لیکن بیچارہ کیا کرے، خدا نہ کرے کرنٹ لگ جائے پھر کیا ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا حضرت جنادہ ابن امیہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا انکم مکتوبون عند اللہ، اللہ کے پاس تمہارا پورا ریکارڈ ہے، بے اسمائکم تمہارے نام بھی لکھے ہیں، تمہاری شکل بھی لکھی ہے، تمہارا حلیہ بھی لکھا ہوا ہے، اور تمہارا مقام مجالس بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز آئے گی یا فلان فلان اٹھو اور اتنا نور لے لو، اور فلان اٹھو تمہارے لیے کوئی نور نہیں۔
اللہ کے پاس تو ہمارا ذرہ ذرہ ہے نا، صرف نام کیا بات ہے. وہاں تو یہ ہے نا کہ ہر عمل جو ساری زندگی ہم نے کیے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے. اس لیے ایک اللہ کے ولی نے بڑی عجیب بات لکھی. اولیاء اللہ بھی تو عجیب ہوتے ہیں نا. اللہ ہمیں بھی ان کی صحبت نصیب فرمائے. انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا جب گناہ کرو تو خیال کیا کرو کہ بڑے بڑے گواہ ہیں تمہارے ارد گرد، تم گناہ کر رہے ہو. حالانکہ ایک چوکیدار کو دیکھ لو تو گناہ چھوڑ دیتے ہو، لیکن اللہ کے جو گواہ ہیں دو تو تیرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ خود دیکھ رہے ہیں. پھر جس زمین پہ گناہ کر رہے ہو قیامت میں وہ زمین تیرے خلاف گواہی دے گی. اور پھر تمہارے اعضائے بدن جو ہیں یہ بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے. تو اتنے گواہوں کے درمیان گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی کہ میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، میرے اعضائے بدن بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس زمین پہ میں نے گناہ کیا ہے وہ زمین بھی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی زمین پہ گناہ کرتا ہے زمین فریاد کرتی ہے کہ اللہ مجھے حکم دے میں نکل جاؤں اس کو. تیری زمین پہ رہتے ہوئے، تیرا کھانا کھاتے ہوئے تیرا نافرمان ہے. لیکن بس دعا کرو کہ اس کی رحمت ہے، وہ رحمت فرما دیتے ہیں. تو ہم گناہوں کے باوجود زندگی کے چند سانس گزار رہے ہیں. ورنہ قرآن نے خود کہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تمہیں میں ہر گناہ پہ پکڑ لوں تو زمین پہ کوئی چلتا پھرتا بھی نظر نہیں آئے گا. یہ تو میری مہربانی ہے، میں معاف کر دیتا ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. وقال ذاک لیس احد الا یؤتی نورا یوم القیامۃ فاذا انتهوا الى الصلاۃ طفئ نور المنافقین. فلما رأى ذلك المؤمنون اشفقوا ان يطفئ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا ربنا اتمم لنا نورنا. حضرت ضحاک فرماتی ہیں قیامت والے دن اللہ ہر بندے کو نور عطا فرمائیں گے، لیکن جب صراط پل صراط پہ پہنچیں گے مومنوں کا نور تو رہے گا لیکن منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا. اب مومن جب دیکھیں گے کہ ان کا نور بجھ گیا ہے تو وہ اللہ سے فریاد کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا. یا اللہ ہمیں نور تام عطا فرما، ہمیں کامل نور عطا فرما، ہمیں روشنی دینے کے بعد پھر اندھیروں میں نہ ڈال دے. تو مومن دعا کریں گے اور اللہ کی رحمت سے مومن جو ہیں وہ اس پل صراط سے ایسے ایسے گزر جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے بعض مومن تو ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمک کے گزر جاتی ہے، اور بعض مومن ایسا گزرے گا جیسے تیز گھوڑا گزر جاتا ہے، اور بعض مومن ایسے گزرے گا جیسے بندہ دوڑتے دوڑتے گزر جاتا ہے، اور بعض بیچارے میرے جیسے گناہگار چلتے 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 آخر وہ بھی گزر جائیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الحسن نورهم بین ایدیہم یعنی علی الصراط، یعنی جب ہم صراط پہ پہنچیں گے تو اللہ سب کو نور. وقد قال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ حدثنا ابو عبید اللہ بن اخی بن وہب قال اخبرنا امی عن یزید بن ابی حبیب عن سعید بن مسعود انه سمع عبد الرحمن بن جبیر يحدث انه سمع ابا الدرداء وابا ذر يخبران عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انا اول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود واول من يؤذن له برفع راسه وانظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأعرف أمتي من بين الأمم. وقال له رجل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك من بين الأمة بين نوح إلى أمتك؟ فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء.
ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. یاد رکھو اس حدیث میں حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا میں ہوں گا جس کو اللہ سجدے کرنے کی اجازت دیں گے. یاد رکھو ہمارا ایمان ہے. حضور نے فرمایا انا اول من اقرأ باب الجنت. حضور نے فرمایا جنت کے دروازہ سب سے پہلے میں کھولنے والا ہوں گا. اور فرمایا انا اول من یبعث. اور جب زمین سے تمام دنیا کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے روضہ مبارک سے اٹھنے والا بھی میں ہوں گا. اور آپ نے فرمایا انا اول شافع. اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا. اور فرمایا انا اول مشفع. اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اس حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ مجھے اجازت دیں گے سجدے میں سر ڈالنے کی اور میں سجدہ کروں گا. پھر مجھے حکم ہوگا کہ سجدے سے سر اٹھا لو. کیا مانا؟ یہ سجدہ حضور کیوں کریں گے؟ شفاعت کے لیے. حضور پاک جب ساری کائنات حضور کے دروازے پہ آ جائے گی اور کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء نے جواب دے دیا ہے، آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ مہربانی کر کے اللہ کے آگے شفاعت کریں، ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. حضور فرماتے انا لہا انا لہا انا لہا. آپ فرمائیں گے آنے والوں بے غم ہو جاؤ، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد حضور فرماتی اللہ منی وحامد نبی عارفنی الان. اللہ مجھے اپنے حمد وہاں سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا. عالم الغیب بھی کہتا ہے میں نہیں جانتا. کبھی اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ باتیں تو مجھے پتا ہے لیکن یہ میں نہیں جانتا. فرماتے اللہ منی محمد، ابھی تک تو مجھے اللہ کے حمد کا علم بھی پورا نہیں ملا ہے، قیامت میں ملے گا. اس کے بعد فرماتے ثم آخر ساجدا تحت العرش. میں اللہ کے عرش کے نیچے سر سجدے میں ڈالوں گا اور درخواست کروں گا. اللہ پاک حکم دیں گے ارفع راسک یا محمد، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، تیری درخواست قبول ہے. تو اصلیہ فرماتی ہیں کہ پھر سر بھی اٹھاؤں گا. فانظر من بین یدی ومن خلفی. میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھوں گا اور میں اپنی امت کو باقی امتوں میں سے ڈھونڈ کے پہچانوں گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک لاکھوں نبیوں کی امت ہوگی تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے. تو حضور نے آگے کیا فرمایا؟ بھائی میں عالم الغیب ہوں، میں سب جانتا ہوں، کوئی بات ہے کہ میں نہ پہچانوں؟ یہی جواب دیا. اے غیب کی خبر دینے والے جنہوں نے قرآن میں ترجمہ کیا وہ سنو. صحابہ کہتے ہیں حضور آپ کیسے پہچانیں گے؟ مانا صحابہ جانتے تھے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا میں ان کو پہچانوں گا. میری امت کے وضو کرنے والی اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اگر 100 گھوڑا کھڑا ہو اس میں کوئی سیاہ ہو، کوئی کمیت ہو، کوئی ابلک ہو تو کیا ابلک پہچانا جائے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دور سے پہچانا جائے گا. ابلک تو ہوتا ہی وہ ہے نا جس کے 4 پاؤں اور ماتھے پہ سفیدی ہو. نے کہا میری امت کے بھی یہ اعضاء روشن ہوں گے، میں بھی پہچانوں گا. تو میں ان کی محجلون اس لیے پہچانوں گا فلا یکون لأحد من اور کسی امت کو یہ چیز نہیں ملے گی. وعارفهم یؤتون کتبهم بایمانہم. اور میری امت کے داہنے ہاتھ میں نام عمل ہوگا. وعارفهم بسیماہم فی وجوہہم. ان کے چہرے روشن ہوں گے اس سے بھی پہچانوں گا. وعارفهم بنورہم. اور ان کو جو نور ملے گا یسعی بین ایدیہم ان کے آگے ہوگا اس سے پہچانوں گا. واللہ اعلم. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ارزقنا حسن الختام. اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بھائی گزارش یہ ہے، بات سمجھو، ایک جو ہے ہم صاحب نصاب لوگ جو ہیں اپنے ملک میں ہمیشہ قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ، اس کو اضحیہ بھی کہا جاتا ہے، عید کی قربانی بھی کہا جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ہم حج پہ آئیں یا نہ آئیں وہ قربانی تو ہم نے کرنی ہے۔ اب اگر اللہ نے توفیق دی اور ہم حج پہ آ گئے اور حج بھی ہمارا تمتع ہے یا قران ہے، تو قربانی والی بکری الگ ہے، یہ حج والی بکری الگ ہے، ہمیں دو دینی ہوں گی۔ بات کو سمجھے۔ جو قضا نماز پڑھی ہے قصر میں، میرا بھائی جیسی قضا ہو ویسی ادا ہو۔ کیا مانا؟ سفر میں نماز چھوٹی ہے قصر پڑھو گے، اگر اپنے گھر میں چھوٹی ہے پوری پڑھو۔ پورے حد حرم جہاں تک ہے وہ سب مسجد الحرام ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو ثواب ہے، ایک روایت میں 50,000 ہے، وہ ضعیف روایت ہے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ ایک نماز کا 1,000، لیکن وہ تب ملے گا جب مسجد نبوی میں پڑھو گے، باہر پڑھو گے تو نہیں ملے گا۔ میں اپنی والدہ کو ویل چیئر پر طواف کرواتا ہوں، آپ اپنی بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا۔ وہ جو مسئلہ ہے نا لوگوں کو کھٹکتا ہے وہ الگ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حامل ہے ایک محمول ہے۔ پہلے زمانے میں ویل چیئر تو تھے نہیں نا، تو لوگ اٹھا کے طواف کراتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا یہ اٹھانے والا جو ہے کس نیت سے کر رہا ہے؟ اگر اس نے اس کے لیے اٹھایا ہے اس کا طواف ہوگا، اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن ویل چیئر پہ تو دونوں زمین پہ ہو نا، کوئی اٹھایا ہوا تو ہے ہی نہیں نا، وہ بھی ویل چیئر پہ آپ بھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ اب دونوں کا ہو جائے گا۔ طواف کے علاوہ لائن میں کھڑے ہو کر حجر اسود کو بوسہ دینا بالکل بدعت ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ سنت صرف طواف میں ہے۔ کہتے جی کہ جس حدیث سے اپنا احناف جو ہیں وہ ترک رفع یدین پہ استدلال کرتے ہیں، وہ ایک حدیث ہے، اس کو آپ ضعیف کہہ کے جان چھڑا لیں گے۔ آپ کے پاس سب سے بڑی روایت جو ہے نا وہ تو حضرت ابن عمر کی، وہ تو خود نہیں کرتے تھے۔ جب راوی اپنی حدیث پہ عمل نہ کرے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ ان جھگڑوں میں نہ پڑو یار، اور مولوی تھوڑے ہیں تمہیں لڑانے کے لیے ملتے ہیں، مجھے کیوں چھیڑتے ہو؟ میں تو کسی کی برائی نہیں کرتا، الحمدللہ رفع دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سنت ہے، کر لیں۔ جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے، اور حدیث کا راوی بیان کرنے والا عبداللہ ابن مسعود ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا عبداللہ جو فیصلہ کر دے میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں، اور حضرت ابن عمر جو اصل راوی ہیں وہ تو خود نہیں کرتے۔ اور پھر ایک جگہ باقاعدہ نہی ہے کہ مالی اراکم رافعی ہے، جی کیوں کیا کر رہے ہو؟ تو اس بحثوں میں نہ پڑو، اللہ سب کی نمازیں قبول کرے، حضور کی امت پہ رحم کرو۔ اور یاد رکھو آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ بیٹھ جائیں کھول کے دیکھ لیں، حضور کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک مسائل اختلافیہ موجود تھے،
لیکن کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی سر پھٹول، کوئی ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، کبھی کوئی مناظرہ ہوا اور رفع یدین پہ، آمین بالجہر پہ، یہ کسی جگہ ایک جگہ مجھے دکھا دو. یہ سارے جھگڑے کب ہوئے؟ جب انگریز بدبخت آیا اور اس نے 250 سال تک ہمارے سروں پہ بلا واسطہ اس نے اپنے معاملات کو قابو کرنے کے لیے لڑائیاں پیدا کی. کہیں قادیانی کو کھڑا کر دیا، کہیں نیچری کو کھڑا کر دیا، کہیں منکر حدیث کو کھڑا کر دیا، کہیں لوگوں کو مسائل فروعیہ پہ لڑا دیا تاکہ یہ مولوی لڑتے رہیں، مرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں. آج حالات دیکھ رہے ہو، یہ حضور کی امت کو جوڑنے کا وقت ہے، یہ توڑنے کا وقت ہے. تمہیں باطل کے خلاف کام کرنے کا اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ہے. تم نے کبھی باطل کے خلاف جہاد نہیں کیا ہے. جب بھی تم نے جھگڑا کیا علماء سے کیا، فقہا سے کیا، جن کی وجہ سے ہمیں دین پہنچا ہے. اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کٹوائے، ٹک لگائے ہیں، تو ایک بکری دم دینی پڑے گی اور بال بھی کٹوائے. 1/4 حصہ بالوں کا کٹنا ضروری ہے. افضل یہ ہے اس طرح پھروائے. میری والدہ نے طواف کیا، صفا کیا، بال نہیں کٹا، احرام کھول دیا. عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھول کیا دیا؟ عورت کا تو کوئی احرام ہی نہیں ہوتا. بال کٹواؤ اس کے جلدی. جب تک بال نہیں کٹائے گی گویا وہ احرام میں ہے. دعائے جنازہ میں صغیر نہ چھوٹا بڑا اور کیا مانا ہے؟ اگر جنازے میں ہماری 2 تکبیریں چلی گئیں اور بعد میں ہم شامل ہوئے تو امام جب سلام پھیر لے جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، تاکہ یہ نہ ہو کہ جنازہ چلے جائے اور تم کھڑے رہو اللہ اکبر کرنے کے لیے. کیوں؟ ہمارے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ نیت جو کرے نا الحمدللہ، امام آدھی کی رات پڑھ لیتے ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا، منہ طرف خانہ قبلہ اور بوقت 7:45 بجے پیچھے اس امام کے بروز منگل اللہ اکبر. یہ کون سی نیت ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. یہ تو بدعت ہے. یہ کون سی نیت ہے؟ امام فاتحہ پڑھ کے یہ نیت کر رہا ہے. میرا بھائی اب ہم کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہی نیت ہے بس. نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا بس. اللہ اکبر. کہتے جی کہ بعض لوگوں نے اپنے موبائل کے اندر قرآن پاک فیڈ کیا ہوتا ہے، ان کو لے کے حمام میں جائیں. بہتر تو ہے کہ نہ لے جائیں، لیکن اگر لے جائیں وہ گناہ نہیں ہوگا جیسے قرآن کسی کاغذ پہ لے جائیں. تین بہن بھائی حج پہ آئے، سب کچھ کیا، لیکن کنکریاں 3 دن نہیں ماری، سب پہ ایک ایک بکری دم پڑ گئی. حج ہو گیا لیکن دم ادا کریں. کہتے ہیں کہ جو آدمی عمرہ کرے اس کو حاجی کہنا چاہیے. کیوں کہنا ہے؟ حج کیا نہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ اچھی بات ہے. عمرہ کرنے کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دو. اس نے حج ہی نہیں کیا تو حاجی کیوں کہو؟ اچھا ایمان سے کہو، کسی نے کہا حاجی ابو بکر رضی اللہ عنہ، حاجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حاجی حسین رضی اللہ عنہ، حاجہ فاطمہ، حاجہ کہا یہ تمہارے تم نے کیوں لکھا ہوا ہے؟ کر لیا بس اللہ قبول فرمائے. یہ کہا ہے کہ اس کو حاجی کا اور حاجی لکھو. کہتے جی کہ اگر ہم روضہ نبوی پہ جائیں ہیں، حضور پاک کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بالکل جائز ہے. یہی تم نے پوچھا نا تھے جی قبر پہ کیوں کہتے ہو؟ تو ہم سامنے کھڑے ہیں، وہ سن رہے ہیں. دور سے حرف یا استعمال کرنا ندا شرک ہے. اگر موجود ہیں تو پھر یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟
جب حضور ہوتے تو سارے صحابہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو جب ہم سامنے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر زندہ ہے، تو ہم کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اس کے بعد آگے چلیں گے السلام علیک یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ یا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آگے جائیں گے الصلاۃ علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہ. اب آگے جائیں گے رخ کعبے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں. کہتے جی کہ باقی تو ہر جگہ اسلام میں عورت اور مرد کو مخلوط نہیں ہونا چاہیے، لیکن طواف میں کیوں جائز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف عبادت بنایا ہے. کوئی ایسا بدبخت شقی ہوگا جو عبادت کے وقت اور خدا کے کعبے میں بھی عورتوں کو دیکھے گا؟ یہاں تو کعبہ ضمانت ہے کہ امن ہے، اس کی جگہ ہے، اور ہر بندہ عبادت میں ہے، زبان بھی اللہ کا ذکر ہے، تو یہاں مخلوط ہونے کی کیا خوف ہے؟ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم آگے ہیں عورتیں پیچھے، مخلوط تو ہے، لیکن ہر آدمی نماز میں ہے، عبادت میں ہے. کہتے جی کہ انک لا تسمع الموتى، یعنی تم ان کو سنا نہیں سکتے ہو. یہ اسماع ہے، یہ سننا نہیں. سماع الگ ہوتا ہے، اسماع الگ ہوتا ہے. سماع مانا سننا، اسماع مانا سن کے اس پہ عمل کرنا. اب جو مر گئے ہیں وہ عمل تو نہیں کر سکتے. نماز جنازہ میں ایک طرف بھی سلام ثابت ہے، دو طرف بھی ثابت ہے. جتنا کرو گے اتنا ثواب ہے. بالکل جو عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے ہم نہیں بتاتے ہیں، حدیثیں ہیں. خدا کے لیے پڑھا کرو. حضور نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنا بدن زمین سے ملا رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے ان یکون استر لہما ان یضم جسدہما، کہ اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ زمین کے قریب کریں، کیونکہ عورت کے لیے جتنا پردہ زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ہوگا. اگر تم رکوع میں فرق نہیں کرتے، امام بنا دو عورت کو. کیوں نہیں بناتے ہو؟ فرق نہ کرو نا. کبھی کبھی ابھی تو خیر ماشاءاللہ وہ ایک امام پیدا بھی ہو گئی ہے، وہ امینہ داؤد ہے، اللہ معاف کرے، ہے بھی ایک عالم کی لڑکی، اللہ حیات ہے. اس نے باقاعدہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیا. خطبہ دیتی ہے، جمعہ پڑھاتی ہے، نماز پڑھاتی ہے، مرد پیچھے پڑھتے ہیں. اب میرے خیال میں پتہ نہیں وہ اس سے پوچھیں کبھی کہ بھی تم نے کوئی اور عورت بھی تیار کی ہے کہ نہیں؟ اگر تمہیں حیض آ جائے تو ہم جمعہ والے کدھر جائیں؟ اگر تمہیں بچہ پیدا ہو جائے اور تم ہسپتال میں پڑی ہو تو جمعہ والے تو رول گئے. کیا تم نے 2 4 5 10 عورتیں تیار کر لی ہیں؟ ماشاءاللہ. یاد رکھو اگر عورت امام بن سکتی تو بی بی فاطمہ الزہرا بن سکتی. اگر نبی کی بیوی امام بی بی امام نہیں بن سکتی ہے تو اور کسی کی بیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ حقدار پھر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی کہ حضور کی وہی بیٹی تھی. بیٹے تو فوت ہو گئے، حضور کے بعد تو آپ کی بیٹی ہی ہے. اچھا بیٹیاں بھی باقی حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی، صرف ایک بیٹی بچی بی بی فاطمہ الزہرا. اور اس کو بھی حضور نے فرمایا تھا، جب بی بی رونے لگی حضور کی موت کے وقت میں، حضور نے اشارہ کیا تو قریب گئیں اور پھر ہنس دی. تو بی بی عائشہ نے پوچھا تو نے کہا، حضور نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہوگی ملنے کے لیے. تو مردے بھی ملتے ہیں؟ کیسے کہہ دیا حضور نے؟ 6 مہینے کے بعد بی بی فوت ہو گئی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حصار کیا گیا، مظلوم محصور کیے گئے، پانی بند کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ دیوار سے اوپر چڑھ کے آئے، حضرت علی نے عرض کیا یا خلیفۃ رسول اللہ یا عثمان ذی النورین رضی اللہ، آپ ہمیں حکم تو کریں، 45-50 سارے باغی ہیں، ہم ان کی بوٹیاں اڑا ڈالیں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا علی میں جان دے سکتا ہوں، محمد رسول کے مدینے میں میں قتل برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا کہا علی فکر کیوں کرتے ہو، حضور مجھے خواب میں آئے ہیں کہ ہم تو عثمان تیرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ تو پھر کیوں کیسی جلدی آئے، وہ تو فوت ہو گئے، وہ تو سنتے ہی نہیں۔ یہ کیا باتیں ہیں ساری اللہ سے، اس لیے جتنا قرآن حدیث میں ہے وہ مانو، جو نہیں نہ مانو۔ اور یاد رکھو اس وقت ضرورت ہے حضور کی امت کو اکٹھا کرنے کی، دعا کرو اللہ حضور کی امت پہ رحم فرمائے اور اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ باقی بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ میرا پاکستان میں ایک نیا پیدا ہوا بچہ ملا ہے، کسی نے روڈ کے کنارے پھینک دیا تھا، صاف بات ہے وہ تو مظلوم ہے بیچارہ، یتیم ہی ہوا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی پیدائش میں آپ اپنا نام تو دے نہیں سکتے کہ آپ کا بیٹا تو ہے ہی نہیں، اس کو اور کوئی نام دے دو، مثلا ابن عبداللہ لکھ دو، جو بھی ہوگا اللہ کا بندہ ہی ہوگا نا۔ جیسے کوئی نام معلوم نہ ہو تو لکھ دیا جاتا ہے ابن آدم، آدم تو سب کا بیٹا ہے، ابا ہے نا، ابا ہے لیکن ابا تو ہے نا، تم تو اس کے باپ نہیں ہو کہ اپنا نام دے دو، وہ تو جھوٹ بولو گے۔ ربنا تقبل منا، ابھی ہے ماشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے ابھی ہے تو حاضر، تاکہ کوشش کرتے ہیں ختم ہو جائیں۔ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، شیطان میرے ذہن میں الٹے سیدھے خیال ڈالتا ہے، سورت بقرہ پڑھ کے بدن پہ دم کیا کرو، آخری سورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو، شیطان خیال نہیں ڈالے گا۔ عورتیں نماز سے نواقف ہیں تو کتاب لے لیں نماز کی، پڑھ لیں سمجھ لیں۔ اگر کوئی آدمی ہوٹل کے کمرے میں نماز حرم کے پیچھے پڑھے، صفیں ملتی ہیں تو جائز ہے، اگر صفیں نہیں ملتی ہیں تو نہ جائز ہے۔ آواز تو آج کل ٹیلی ویژن پہ تمہارے ملک میں بھی آ جاتی ہے، جب تک صفیں نظر نہ آئے نماز نہیں ہوگی۔ نظر نیاز کا کھانا اللہ کے نام پر ہو تو جائز ہے۔ اچھا ویسے ایک بات بتا دوں آپ کو، پتہ نہیں مولوی نہیں بتاتے نا، کیونکہ ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے نا، نظر نیاز ہوگی تو ہماری روٹی چلے گی نا بابا، یہ تو میں پاگل آدمی ہوں اپنا پیٹ کاٹتا رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا منت ماننے سے فائدہ دھیلے کا بھی نہیں ہوتا، اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، مگر فائدہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا، نظر مانو یا نہ مانو۔